السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم ایک ایسے ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہر انسان کے دل کا سوال ہے۔ میں اس دنیا میں کیوں ہوں؟ میرا اصل مقصد کیا ہے؟ ہر روز صبح اٹھ کر جو ہم کرتے ہیں، جو بھی کام ہم کرتے ہیں، وہ کام ہوں یا گھر، فیملی، رشتے، ان سب کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ کیا صرف جینا، پیسے کمانا، کھانا اور پینا، خوشیاں ڈھونڈنا، یا کچھ اور بھی ہے؟ قرآن ہمیں ایک عظیم جواب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ میں نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ سورۃ الذاریات آیت 56۔ لیکن عبادت کا مطلب صرف نماز اور روزہ نہیں۔ عبادت کا مطلب ہے اللہ کی رضا کے لیے جینا، اپنے کاموں، اپنے ارادوں، اپنے رویوں میں اللہ کی رضا چاہنا۔ جو بھی کام آپ خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں، وہ عبادت بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی بے مقصد نہیں بنایا۔ آپ اور میں ایک خاص مقصد کے ساتھ دنیا میں آئے ہیں۔ آپ ایک مشن لے کر پیدا ہوئے ہیں۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کے وکیل ہیں زمین پر۔ آپ کے ہر ایک عمل کا مطلب ہے، وہ بے مطلب نہیں۔ آپ کا کوئی بھی عمل بے مقصد نہیں۔ آپ کی زندگی کسی اور کے لیے رحمت بن سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، عقل مند وہ ہے جو اپنی زندگی کا محاسبہ کرتا ہے اور موت کے بعد کے لیے کام کرتا ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ یہ دنیا ایک امتحان ہے، ہر وقت کا امتحان، ہر نیت کا امتحان ہے، ہر عمل کا امتحان ہے۔ عقل مندی یہ ہے کہ ہم سوچیں کہ میں اللہ کو اپنے کاموں سے کتنا راضی کر رہا ہوں۔ صرف نماز، رٹی رٹائی نماز پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ صرف قرآن مجید کو تلاوت کر لینا کافی نہیں ہے۔ جب تک کہ عبادات ہمارے عمل میں نہ ڈھل جائیں، عبادات کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال سے راضی نہ ہو جائے، کسی بھی عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ نے ہر شخص کو الگ الگ سکلز دی ہیں۔ کسی کو لکھنے کا ہنر آتا ہے، کسی کو بولنے کا ہنر آتا ہے، کوئی صبر سے کام لیتا ہے، کسی کی ہمت بلند ہے۔ یہ سب امانتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب سکلز جو ہمیں دی ہیں، یہ اللہ کی امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے اس بارے میں پوچھے گا کہ میں نے تمہیں فلاں سکل دی تھی، فلاں کوالٹی دی تھی،
اس سے تم نے کیا فائدہ اٹھایا یا اللہ کی مخلوق کو کیا فائدہ پہنچایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر ایک تم میں سے ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بخاری اور مسلم۔ تو سوچئے، آپ کا ٹیلنٹ کہاں یوز ہو رہا ہے؟ کیا آپ اپنے اسکلز کو صرف دنیا کے لیے استعمال کر رہی ہیں یا پھر آخرت کے لیے بھی کچھ سوچ رکھا ہے؟ آج وقت ہے تھوڑا رک کر اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے کہ میں کس چیز میں وقت گزارتی ہوں۔ میرے ارادے، میری دعائیں، میری منزلیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک زندگی دی ہے، اگر ہم اسے بے مقصد گزارتے ہیں تو ہم اللہ کے پلان سے دور ہو جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو۔ وہ 5 چیزیں یہ ہیں کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو، فراغت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو، دولت کو فقر سے پہلے غنیمت سمجھو، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ یہ وقت آپ کی زندگی کا سب سے قیمتی ایسٹ ہے۔ آج جو وقت گزرا وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ ابھی وقت ہے، آج کا دن ہے، آپ کا نیا آغاز ہو سکتا ہے۔ اب آپ سب سوچ رہی ہوں گی کہ تو پھر عمل کیا ہو، کیسے شروع کریں؟ روزانہ 5 منٹ قرآن کی تفسیر یا ترجمے سے کنیکٹ ہو جائیں۔ یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ 5 منٹ قرآن کے لیے نکال لیں۔ یہ صرف 5 منٹ نہیں رہیں گے، 5 منٹ کر کے ذرا کیلکولیٹ کیجئے کہ 1 سال میں کتنے منٹ ہو جاتے ہیں۔ صرف 5 منٹ سے سٹارٹ کیجئے۔ قرآن کی کسی بھی کلاس سے، کسی بھی تفسیر، کسی بھی ٹرانسلیشن سے 5 منٹ کے لیے کنیکٹ کر جائیں تو آپ کو علم ملنے کا سفر شروع ہو جائے گا۔ علم ملے گا تو وہ عمل میں ڈھلے گا، اور صرف علم لے کر اسے جمع نہیں کرنا بلکہ اس سے اپنی پرسنالٹی کو گروم کرنا ہے، اس سے اپنی شخصیت پر کام کرنا ہے۔ قرآن کے علم کو حاصل کر کے بس رکھ نہیں دینا یا بھول نہیں جانا، بلکہ اسے اپنی شخصیت بنا لینا ہے۔ خود سے پوچھئے، میں اپنی فیملی، سوسائٹی اور دنیا کے لیے کیا بہتری کر سکتی ہوں؟ میں ایسا کیا کر سکتی ہوں جس سے مجھے زندگی گزارنے کا، زندگی جینے کا کوئی مقصد مل جائے اور جو لوگوں کی بھلائی کے لیے ہو؟ ایسا کون سا کام ہو سکتا ہے؟ ذرا سوچئے۔ اپنے مقصد کے لیے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ سے مانگیے کہ یا اللہ مجھے میری زندگی کا اصل مقصد سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اپنے ہر کام میں اللہ کو شامل کیجئے۔ کھانا بنا رہی ہیں، بچوں کو پڑھا رہی ہیں، بچوں کی تربیت کر رہی ہیں، ان سب کاموں میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیے، اللہ کو شامل رکھیے، تو آپ کا ہر کام جو ہے وہ عبادت بن جائے گا۔ میری پیاری بہنوں، اللہ نے آپ کو چنا ہے، آپ کی زندگی میں پوٹینشیل ہے، لوگوں کو روشنی چاہیے اور آپ مشعل بن سکتی ہیں۔
اپنے گھر کے لیے، سوسائٹی کے لیے، اپنی آخرت کے لیے ایک راہ چنیے، ایک راہ چنیے۔ آئیے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں بے مقصد زندگی سے بچا، ہمیں وہ زندگی عطا فرما جو تیری رضا والی ہو، ہمیں نیک ارادے دے، نیک عمل دے اور نیک انجام دے، آمین یا رب العالمین۔ آخر پر بس یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کو یہ بات دل سے محسوس ہوئی ہے تو آج سے نیا آغاز کیجیے۔ زندگی ایک دفعہ ملتی ہے، یعنی یہ زندگی جو عمل کی زندگی ہے، یہ ہمیں ایک ہی بار ملی ہے۔ اسے بے معنی، بے مقصد نہ سمجھیے۔ اگر جینا ہی ہے تو پھر ہم اپنے اللہ کے لیے کیوں نہ جئیں؟ دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ راستے دکھلائے، وہ راہیں دکھلائے جس سے ہمیں سیدھا راستہ دکھائی دے اور جس سے ہمیں اپنی زندگی کا مقصد ملے۔ یہی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اپنے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔